إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بنا کر بھیجا۔ دنیا کا پہلا انسان ساتھ ساتھ نبی بھی تھا اور اس کے لیے فرمان جاری ہو گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب اس کے بعد آپ کے پاس میری ہدایتیں آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی رنج کا موقع ہوگا نہ کوئی خوف کا موقع ہوگا۔ اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں یوں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى جو کوئی ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی بدبختی ہوگی اور نہ وہ گمراہ ہوگا۔ تو جتنے انبیاء کرام آئے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے مکمل نمونہ تھے، لیکن پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے اور آپ کے کائنات جب تک قائم ہے اس وقت تک آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنی نوع انسانیت کے لیے تمام انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسالت اور پیغمبری دے کے بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن کے آئے تھے وہ کامل ترین تھے، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ اس کے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ ہم امت مسلمہ آخری امت ہیں اور ہمارے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کے لحاظ سے نمونہ کامل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع میں سورہ مائدہ کی 3 آیت میں اعلان کر دیا تھا، جبکہ یہ آخری موقع تھا اعلان کا، اس کے بعد پھر کبھی جمع نہ ہو سکے اتنی تعداد میں جس تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج میں جمع ہو گئے تھے۔ 1,40,000 کے قریب لوگ جمع تھے، تو اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم،
اور میں راضی ہو گیا تم سے. الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے. دین کا مطلب یہاں پر قانون ہے. قانون، وہ قانون جو کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر بلکہ ماں کے پیٹ میں جنین رہنے سے لے کر قبر کے گور کے اندر پہنچانے کے بعد تک کے احکامات اگر ہوں تو وہ اسلامی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیج دیا. اب تمہاری زندگی کے کوئی عمل، کوئی لمحہ، کوئی ایسا تمہارے معاشرے کا کام جس کے لحاظ سے تمہیں نمونہ ملتا ہو، نہیں، پورے اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں جہاں مسلمان آپ کو پریشان ٹھٹک کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے مسئلہ حل نہیں مل رہا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے قرآن سنت کے اندر مجھے حل نہیں مل رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا مکمل آئیڈیل نمونہ دیا، جس کے اندر معاشرتی زندگی کی سب سے پہلی اکائی شادی اور نکاح ہے، جس کے اوپر مجھے کچھ بولنا ہے آج کے خطبے میں. میرا عنوان یہی ہے کہ شادی کتاب و سنت کی روشنی میں، یوں کہہ لیجئے کہ نکاح کتاب و سنت کی روشنی میں. معاشرے کی سب سے پہلی اکائی جس سے معاشرہ، سوسائٹی آباد ہوتی ہے، وہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے نکاح سے ہوتی ہے. اور یہ نکاح کا بندھن وہ بندھن ہے جس سے آبادیاں بڑھتی ہیں، بستیاں بستی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر آباد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ڈرو اس رب سے، کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک مرد سے، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اسی سے اس کی عورت کو بنایا، اس کی زوجہ کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں کے جوڑے سے مرد اور عورتیں بہت سے ہم نے پھیلا دی دنیا کے اندر. واتقوا اللہ الذی تساءلون، لوگوں ڈرو اس بات سے بھی جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، رحمی رشتہ داروں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنایا ہے، تم نہیں بنائے. اللہ نے کسی کو سگا بھائی دیا تو تمہارا اختیار نہیں تھا کہ یہ ماں کے پیٹ میں میرے بعد پیدا ہو. یہ رب نے تمہیں دیا ہے رشتہ داری، تمہارے انتخاب سے رشتہ داری نہیں آئی، تو رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، براہ راست دیکھ رہا ہے. دو فرشتے تو ہیں جو کرامن کاتبین عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی چوکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو لکھ رہا ہے برابر برابر. لیکن یہ لکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر اعتماد کیے ہوئے نہیں ہے. یہ تمہارے لیے حجت ہے کہ لکھنا ہے. ایک اللہ خود دیکھ رہا ہے، 3 کیمرے تمہارے اوپر لگے ہوئے ہیں، 1-2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ایک رب العالمین ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ڈرو اس رب سے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، انسپیکشن کر رہا ہے. تو ایک معاشرے کی ابتدا ایک فرد کے ملنے سے، ایک اجنبی عورت کے ملنے سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام نکاح ہے، جسے عرف عام میں ہم شادی کہتے ہیں. اس شادی کو لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ حیوانی جذبے کو پورا کرنے کا نام شادی ہے، جنسی تسکین کا نام شادی ہے. نہیں، اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو بہت گھٹیا سوچ ہے. اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو بہت ہی کیا ہے، محدود سوچ ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر شادی جنسی تسکین کا نام ہی نہیں ہے. شادی کا مطلب ہے شریعت اسلامیہ کے اندر سکون. شادی کا مطلب ہے عفت، پاک دامنی. شادی کا مطلب ہے سنت اور عبادت.
شادی کا مطلب ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، کہ لوگوں زیادہ بچے جننے والی، شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس واسطے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کر سکوں۔ تو نسل اسلامی کو بڑھانے کا نام شادی ہے، اسی لیے فرمایا کہ النکاح من سنتی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور میری سنت سے جو روگردانی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح سنت ہے، عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی منمانی نہیں ہوا کرتی۔ آپ کو رکوع ایسے ہی کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے، رکوع کے لحاظ سے آپ کے دماغ میں آئے کہ کیوں ہم کیا ہیں، گھٹنے پہ کیا ہے، اپنے ہاتھ رکھ کے صرف آدھا جھکتے ہیں، کیوں نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کو پنجوں سے پکڑ لیں گے اور زیادہ جھک جائیں گے تو رکوع ہوگا؟ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اچھی کیفیت ہے اس کیفیت سے جو تم رکوع کرتے ہو، لیکن وہاں منمانی نہیں چلتی۔ عبادت ہمیشہ قیاسی ہوتی ہے، اور قیاسی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہہ دیا اسی پر ہوتا ہے، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا، قیاس پر نہیں چلتی عبادت، توفیقی ہوتی ہے، اور توفیق اللہ نے جو بتا دیا اسی پہ ہوتا ہے۔ تو شادی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس میں رب العالمین نے جو بتا دیا وہی ہے، اسی کے مطابق شادی شادی ہے، ورنہ تو اس کے اندر حرام کاری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز چند باتیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں شادی کے معاملے میں۔ ایک وہ سوچ ابھرتی ہے کہ شادی کیوں کریں جی، ہمیں تو ہر معاملے میں کیا ہے، پیسے سے میسر ہے، لڑکی میسر ہے، نیٹ میں فحاشی میسر ہے، ہمارے لحاظ سے ہر چیز کیا ہے، مل جاتی ہے، خامخواہ ایک کو باندھ کے رکھ کے یا خامخواہ ایک سے بندھ کے ہم کیوں تنگ کی زندگی گزارنا ہے، آزادانہ منہ ماری کرتے پھرے جس طرح جانور کبھی کا شادی کرتے ہیں کیا؟ یہ سب سے زیادہ کیا ہے، ترقی پسند سوچ سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس سے گھٹی سوچ، کوئی اس سے گھٹیا سوچ کائنات کے اندر کسی کی نہیں ہے۔ تو ایک آزادانہ ماحول یوں لگا ہوا ہے، لڑکیوں کی عمر ماں باپ دیکھتے دیکھتے کیا ہے، کوئی 25 کا، کوئی 30 کا، کوئی 35 کا ہو جاتا ہے، آپ پوچھیں شادی نہیں کی، کہتا ہے کہ نہیں ابھی سیٹل نہیں ہوا۔ وہ ہے کہ کیا ہے، سیٹل ہونا شادی کے لیے ضروری ہے، اور وہ سیٹلمنٹ کیسا ہے، اس کے نام پہ گاڑی ہو، اس کے نام پہ بنگلہ ہو، اس کے گھر میں نوکر چاکر ہو، یہ سیٹلمنٹ ہے۔ تو 35 سال تک کرو گے کیا سیٹل نہ ہوگے؟ تو ہم کہیں بھی کیا آئی ٹی فیلڈ میں تو ہیں، ہم تو جاب میں ہیں، ہر پڑھائی لڑکی ہماری ہی تو ہوتی ہے، جہاں چاہے نظر ماریں، جہاں چاہے منہ ماریں، ایسی ہی زندگی گزار لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا شادی کا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فٹ نوجوان ہو، کوئی انفٹ نہیں، کوئی فٹ نوجوان ہو صحت کے لحاظ سے اور 30 سال کی عمر ہو جائے اور وہ پھر بھی یہ کہتا ہو کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا یا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یا تو وہ پکا جھوٹا ہے، یا تو وہ فحاشی اور عریانی کے اڈوں پہ جاتا ہے، یا تو فحاشی اور عریانی اس کی زندگی میں داخل ہے۔ آج بچ نہیں سکتا کوئی مسلمان، کوئی نوجوان۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا وہ جس کا نظریہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے، کیوں خامخواہ کیا ہے، ہم کیا ہے اپنے آپ کو کسی سے باندھ لیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شادی تو ہم کریں گے لیکن اسٹیٹس کے لحاظ سے کریں گے، شادی تو ہم کریں گے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے کریں گے، مثالی کریں گے، لوگ ایگزامپل دیں گے۔ کس معاملے میں؟ کتنا بڑا ہال لیا تھا بتایا اس نے، 10 لاکھ کا صرف رینٹ تھا اس کا، کتنا جوڑا گھوڑا لیا تھا معلوم ہے، فلاں چیزیں آئی تھی جہیز میں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، دونوں شریعت اسلامیہ کے مطابق دونوں غلط ہیں، دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ شادی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ بڑے ہیں، جن لوگوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، تو سورہ نور میں فرمایا 32 نمبر کی آیت جو میں نے تلاوت کی، انکحوا الایام منکم، لوگوں سرپرستوں سے خطاب ہے، یعنی وہ بچے
جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان کی سرپرست موجود ہیں. تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، مسلمانوں کے سرپرستوں سے کہ لوگوں تم ان کی شادیاں کر دو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، خواہ وہ نوجوان لڑکے ہوں کنوارے ہوں، خواہ جن کی شادی ہو کے یا تو طلاق یا بیوہ کچھ ہو چکی ہوں، ان سب کو ایامہ کے اندر لایا گیا. ان سب کا اطلاق عربی میں ایامہ پہ ہوتا ہے. تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، حتیٰ کہ اس دور کے جو غلام لونڈی تھے ان کے لیے بھی حکم ہوا کہ اگر وہ بھی اس میں صالحین ہیں، اچھے ہیں، تو ان کو بھی شادیاں کر دیا کرو. آقاؤں سے حکم ہوا کہ ان لوگوں کو بھی تم آزادانہ رکھو. اور ایک بات جو کہ کسی اور نکاح کسی اور نیکی کے سلسلے میں نہیں کہی گئی، وہ یہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں فقیر ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اس شادی کے توسط سے کیا کر دے گا؟ تمہیں غنی کر دے گا. نماز پڑھو مالدار ہو جاؤ گے، کہیں نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ مالدار ہو سکتا ہے. ہاں تہجد گزار ہے مالدار ہو جاؤ گے، کہیں نہیں آیا. یہ اور بات ہے کہ دعاؤں سے اللہ قبول کر سکتا ہے. لیکن کسی خاص چیز کو مالداری سے جوڑ دیا گیا اور کہا کہ یہ کام کرو تم مالدار ہو جاؤ گے. تو پورے قرآن اور حدیث میں یہی ایک بات ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر تم فقیر ہو، اپنی عفت اپنی عصمت اپنی عزت بچانے کے لیے شادی کر دو. فقیر ہو پھر بھی تمہیں اللہ غنی کر دے گا، فقیری کی وجہ سے تم شادی کو نہ ٹالو. یہاں تک اسلام نے حکم دیا. اب رہی یہ بات کب سے، نوجوان پوچھیں کب سے، یہ جو لوگ سرپرست ہیں وہ پوچھیں کب سے، کیا عمر سے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، معشر الشباب، شباب نوجوان، مثلا بالغ ہونے کے بعد سے نوجوانی شروع ہو جاتی ہے. 15 13 14 16 17 18 یہ نوجوانی ہے. 20 22 کے بعد جوان ہے. پھر اس کے بعد یہ 20 22 کا سلسلہ 33 35 اور 40 تک چلتا ہے. جوان، اصل جوان تو وہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ جوان عمر میں داخل ہوں گے. اور وہ عمر کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کی عمر ہوگی. اور حضرت عیسیٰ آسمان دنیا پہ کب اٹھائے گئے؟ اس پر 3 سال 33 سال. جوان عمر اصل میں 35 کی اصل جوان ہے. پھر 40 کے بعد اڑے عمر کی کیفیت میں ڈھل جاتا ہے بندہ. نوجوانی کی عمر تو کیا ہے؟ 17 18 سال سے 15 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تو فرمایا یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو خطاب کر کے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، قوت ہے تو شادی کر لو. فلیتزوج، امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. فإن لم يستطع، اگر وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں استطاعت. کون سی استطاعت؟ اصل کون سی استطاعت؟ کار بنگلے کی استطاعت، جاب کی استطاعت، کمائی کی؟ نہیں، یہاں وہ نہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ دھوم دھام سے شادی کرنا. 10 لاکھ روپئے کے رینٹ لینے کا، شادی خانہ لینے کی استطاعت نہیں ہے. 500 600 آدمی کو کھلانے کی استطاعت نہیں ہے. نہیں، یہ تصور اسلام کے خلاف ہے. یہاں استطاعت کا مطلب ہے وہ استطاعت جو کہ تم مہر بھی نہیں دے سکتے ہو. مہر استطاعت ہے اصل، جو تم ولیمے میں چند لوگوں کو بلا بھی نہیں سکتے ہو، یہ استطاعت ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو فعلیہ بالصوم، تمہارے لیے روزہ ضروری ہے. فإن له وجاء، وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو یا تو نوجوانی کی منزل میں قدم رکھو، سرپرستوں کو بھی حکم ہے کہ وہ شادی کر دیں، یا سرپرست نہیں ہے خود بڑے ہیں تو شادی کر لو. نوجوانوں کو، عورتوں کو نہیں. عورتوں کو سرپرست چاہیے ہی. لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیا عورتوں کے سلسلے میں. جس کا ولی نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی.
بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل باطل باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل باطل باطل، زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ لیکن نوجوان مردوں کے لیے نہیں ہے مسئلہ، مردوں کے لیے سرپرستوں کا مسئلہ اگر نہیں ہے تو خود کر سکتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں کیا ہے، بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، اگر نہیں ہے تو دو ہی راستے ہیں، یا تو تم عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارو، اور اس زندگی کے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو۔ آج کا نوجوان اپنی عمر کی منزلیں فحاشی اور ریانی میں گزارتا ہے، اور دوسرا شادی لیٹ کرتا ہے، تیسرا روزہ تو کبھی رکھتا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا اس کو بھاری ہوتے ہیں تو نوافل کے روزے رکھے گا، وہ تو اور زیادہ کھاتا ہے۔ فلاں جگہ کیا ہے، نئی ڈش لگی ہوئی ہے، فلاں ہوٹل ابھی کھلی ہوئی ہے، چلو جا کے ٹیسٹ کریں گے، فلاں ہوٹل فلاں ہوٹل۔ جتنے ہوٹل ہوتے ہیں، جتنے کھلتے ہیں، پہلے نوجوان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کھلے اور اس میں کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ کھانے والا وہی ہے۔ جب اپنی شہوت کو یوں بڑھاتا ہے تو پھر تو کیا ہے، عفت و پاک دامنی پہ دھبے آئیں گے ہی۔ اپنے آپ کو کنٹرول، اللہ کے رسول اسی وجہ سے کہا اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تمہاری تو تم پر روزہ ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، ایک فضیلت یہ وقت پہ شادی کرو، شریعت کا حکم ہے، یا شادی کرواؤ، نہیں روزے رکھو، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کے حصے میں کہا کہ دیکھو تم غریبی کے ڈر سے ان کے لیے دیر نہ کرو، یا نہیں خود اپنے ذمہ دار ہیں تو ان سے کہا قرآن نے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تم کر لو، فقیری کی وجہ سے تم ٹالو مت۔ نمبر 2 آئیے کہ اس شادی کی فضیلت اور اس شادی کے حکم کے بعد اگلا اسٹیپ دیکھیں شریعت نے شادی کے سلسلے میں کیا رکھا ہے، کون سی چیزیں ہم نے رواجن اختیار کر لی ہیں اور کون سی چیزیں اصل شریعت مانگتی ہے۔ شریعت مانگتی ہے تمہارے لحاظ سے ایک مہر، ایجاب و قبول، 2 گواہیں، ایک ولی، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ شریعت اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی، مہر مانگتی ہے، 2 گواہ عادل مسلمان وہ مانگتی ہے، عورت ہو ولی مانگتی ہے، اور اس کے بعد شریعت کچھ نہیں مانگتی، خطبہ مسنونہ ہے، سنت ہے، پڑھ لو ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نہ تمہارے سے شریعت بڑے بڑے ہال مانگتی ہے، نہ شریعت نکاح کا کھانا مانگتی ہے، نہ شریعت جوڑا گھوڑا مانگتی ہے، نہ شریعت جہیز مانگتی ہے، نہ شریعت تمہارے گھروں کو لائٹوں سے سجانے کا کہتی ہے، نہ شریعت تمہارے لیے نئے نئے سوٹ سلوا کے کیا اپنے الماری بھر لینے کا کہتی ہے۔ بتاؤ مجھے ایک حدیث اور قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں اشارہ ہو کہ یہ سب چیزوں کا۔ ہم اہل الحدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، بہت اچھا نام، ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا کتاب و سنت شادی کے معاملے میں نہیں ہے؟ کتاب و سنت صرف رفع الیدین کرنے کے معاملے میں ہے؟ کتاب و سنت صرف ہاتھ باندھنے کے معاملے میں ہے؟ کتاب و سنت صرف صفوں میں کیا ہے، چیر کر پاؤں کھڑے ہو جانے کے بارے میں ہے؟ کتاب و سنت کے چند رسومات کے طور پر، آئیڈینٹی کے طور پر تم نے جو بنا لیے ہیں صرف وہاں تک محدود ہے، یا کتاب و سنت تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں داخل ہے؟ اگر سچے پکے اہل حدیث ہو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور حدیث کو ٹٹولو۔ کتنے لوگ ہیں جن سے مجھے پرسنل معاملات ہوئے، پرسنل بات چیت ہوئی، جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس میں تو نہیں چل سکتا، میری ماں کی بڑی خواہش ہے، میری دادا کی بڑی خواہش ہے، میری دادی کی بڑی خواہش ہے۔ حالانکہ کبھی یہ دادی کی خواہش 1 منٹ کے لیے اپنے دوست کو چھوڑ کر چائے لا کے دینے میں پوری نہیں کیا اس نے زندگی میں۔ ماں ترستی رہ گئی کہ بیٹا چائے لا دو، کہتا کہ نہیں مجھے دوست کھڑے ہوئے ہیں، ویسی تابعداری۔ لیکن شادی کے معاملے میں کہتا ہے میں کیا کروں مولوی صاحب، دادی کی خواہش ہے۔ گویا کہ ابھی اس نے زندگی میں کوئی دادی کی خواہش کا انکار ہی نہیں کیا، نانی کی خواہش کا انکار ہی نہیں کیا، ماں کی خواہش کا انکار ہی نہیں کیا۔ یہ لوپ ہولز ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے کیا شریعت کو اپنی منمانی طریقے سے موڑ دیا مسلمانوں۔ ورنہ تو شادی ایسی ہے کہ آج کا کم ترین جاب والا بھی بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے،
صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھایا، اس عورت کو دیکھا، پھر نظریں جھکا دی، گویا کہ یہ معاملہ تھا کہ مجھے نہیں ضرورت ہے، مجھے نہیں ضرورت ہے۔ تو وہ دیر تک کھڑی رہی، تو ایک صحابی اٹھے اسی مجلس کے اندر سے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو حاجت نہیں ہے تو اس سے مجھے کروا دیں، تاکہ آپ کو اس نے ولی بنا دیا ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو اس نے حوالے بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کروا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنا مال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے معاملات کیا ہیں، اسٹیٹس جاب کیا ہے، اور عورت سے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا جہیز میں رکھا ہوا ہے، کتنے سورن ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صدیوں پرانے جو معاملات ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے گزارے، اس وجہ سے آئی ہوئی یہ لعنت ہے، جہیز کی لعنت۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ بدل جائے نا، مسلمانوں کے اندر فقیری کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ پیسہ سیو کیا جائے اور مالداروں اور شادی نکاح کرنے والوں گھرانوں کو کیا کانٹیکٹ کر کے یہ کہا جائے کہ تم اپنی شادیوں پہ جو خرچ کرتے ہو وہ کسی بیت المال یا کسی فنڈ میں، کسی ٹرسٹ میں جمع کرو، اور شادیاں کیا ہے بالکل آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر معمولی حیثیت سے کرو، تو ہمارے پاس اتنا فنڈ رہ جائے گا کہ وہ زمانہ آ سکتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا تھا کہ مال لے کے نکلتے تھے اور فقیر نہیں ملتا تھا لینے کے لیے۔ یہ زمانہ پھر آ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آ سکتا۔ ہماری فضول خرچیوں کی وجہ سے ہم برباد ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج بزنس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آج کیا ہے فلاں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا، گورنمنٹ میں ٹیکسز بڑھ گئے، فلاں آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، جی ایس ٹی۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں پہ کھلاڑی ماری ہے، ہم خود برباد ہوئے ہیں، ہمیں جی ایس ٹی نے برباد نہیں کیا۔ ہماری فضول خرچیاں اتنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مبذر کون ہے؟ شیطان کا بھائی۔ کانوا اخوان الشیاطین، سورہ اسراء کے اندر فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا نمک حرام ہے، اس سے تم دوستی لگاتے ہو، اس سے تم بھائی چارگی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر انسان کو صحیح طور پر اس معاملے میں کیا ہے، روشن طور پر اسے تحقیق کے ساتھ مل جائے یہ بات کہ شادی نکاح میں حال لینا ضروری نہیں بلکہ گناہ ہے، مسجدوں میں اعلان کرو نکاحوں کا، مسجدوں میں منعقد کرو، حال لینا چھوڑو، اور حال کی رقم واقعیتاً زیادہ پڑی ہوئی ہے تو وہ مسلم یتیم بچیوں پہ خرچہ کرو۔ تمہارے ایک پائی کا حساب تم سے لیا جائے گا، یہ نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم روز محشر ہل بھی نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ عن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ این اکتسبہ، کہاں سے کمایا۔ ما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ یاد رکھو پائی کا حساب دینا ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کا رینٹ کا تم حال لیتے ہو، 5 لاکھ 6 لاکھ کے کھانے کھلاتے ہو، کل اللہ پوچھے کہ کس شریعت کے مطابق ہے، جواب ہے وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کروا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا مہر دینے کے لیے ہے؟ پوچھا تو صرف یہ پوچھا، لڑکی سے کچھ نہ پوچھا، لڑکی سے 1 پائی بھی نہیں پوچھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح شراب حرام ہے،
جس طرح سود حرام ہے، جس طرح کیا ہے جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، اسی طرح حرام ہے اگر کسی نے جہیز مانگ کے لیا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے شعور کے ساتھ کہتا ہوں، ایک پائی بھی اگر مانگ کے لیا ہے تو سوال پیدا ہوگا نہ مانگ کے لیا تو؟ لوگ کہتے کہ ہم نے نہیں مانگا، خود آ گیا۔ خود کبھی نہیں آتا۔ آج کے دور میں 10 روپئے بھی چھپ کے کوئی نہیں دیتا، تو خود کیوں دے گا؟ اگلی زندگی جہاں گزارتی ہے لڑکی، وہاں جا کر زندگی گزارنے کے لحاظ سے لڑکی کا باپ ڈرا سہما ہوتا ہے۔ وہ کہتا تو ہے کہ خوشی سے دے رہا ہے، لیکن معلوم ہے نہ دے گا تو اس کا کیا حشر بنے گا۔ کل پیپر میں نیوز آئے گی کہ گیس پھٹ کے بہو مر گئی۔ نہ کبھی گیس پھٹی، نہ کبھی بہو مرتی، جب کیا ہے باپ خوشی سے جہیز دے دیتا ہے نا۔ سب پری پلانڈ ہے، اس واسطے دیتا ہے، خوشی سے تھوڑی دیتا ہے کوئی۔ تم کہتے ہو خوشی سے دیتا ہے، نہ لو۔ خوشی سے دیتا ہے تبھی نہ لو کہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ رشوت بھی بعض مواقع پہ کیا کرتے ہیں لوگ، چھپ چھپا کے خوشی سے دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ خوشی سے دیتا، میں نے تو نہیں مانگا۔ رشوت رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ وہ اگر تم سے نازل نہیں کرتا، تمہاری بیٹی سے تمہارا داماد نہیں بنتا، وہ تمہیں ایک پائی دیتا؟ تم کہتے ہو خوشی سے دے رہا ہے، میں لڑکی کا باپ، میں پوچھتا ہوں اگر وہ تمہارا داماد تم نہیں بنتے اس کے داماد، تو وہ خوشی سے تمہیں 1 روپیہ دیتا؟ وہ تو داماد بننے کے عوض دے رہا ہے، تو خوشی سے نہیں، وہ تو رشوت دے رہا ہے کہ میری بیٹی کو اچھا رکھ دو۔ اگر وہ خوشی سے بھی دے رہا ہے تو وہ رشوت ہی ہے، انکار کرو کہ مجھے نہیں چاہیے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر لیا تو یاد رکھو وہ حرام کاری ہے، وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم آگ بھرتے ہو اپنے پیٹوں میں۔ اس طرح سے جو باطل طریقے سے مال کھاتا ہے وہ آگ بھرتا ہے۔ آج ہم نے کیا ہے، شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بہت سے اپنے مزاج سے لوپ ہولز کھول لیے، اور ہم کیا ہیں اس لوپ ہول کے عوض اپنے ضمیر کو، جو کہ پہلے ہی بے ضمیر ہو چکا ہے، جو تھوڑا موٹا کیا ہے چھوٹا موٹا جو ایمان باقی ہے نا، وہ دراصل کھٹکھٹاتا ہے کہ ارے کیا کر رہا ہے بھائی، غلط ہے، اسے بھی ہم تھپک کے سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جی سب علماء کہتے ہیں، سب جائز بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی آ کے کھا کے گئے نا نکے میں، کیا کوئی عالم اپنے نکے میں تمہارے نکے میں کھا کے چلے گیا تو دلیل بن جاتی؟ دلیل قرآن و سنت ہے مسلمانوں۔ نکاح کی کوئی دعوت پیش کر دو مجھے پوری تاریخ اسلام سے، میں مان لیتا ہوں کہ نکاح کی کوئی دعوت ہے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دو، کوئی ایک تاریخ اسلام کا واقعہ پیش کر دو، نہیں بتا سکتے تم۔ اللہ کے فضل سے 1400 سال کی تاریخ ہے ہمارے پاس، یہ نہیں کہ آج آیا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا تو ولیمہ ہے جو کہ سراسر پوری ذمہ داری دلہا کی ہے، دلہن کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے کہا مہر دینے کو ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، کچھ، کہا کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو نا، کچھ تو دینا ہی پڑے گا نا۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے بہت دیر بعد آئے، کہا کہ کچھ ملا، کہا کہ کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، ڈھونڈا بہت لیکن ملا تو کچھ نہیں ہے، کہا کہ کچھ تو ہوگا نا، کہا کہ اللہ کے رسول جو تہبند باندھا ہوا ہوں وہی ہے میرے پاس، سطر ڈھانپنے کے لیے، تن ڈھانکنے کے لیے جو کپڑا باندھا ہوا ہوں وہی ہے میرے پاس۔ آپ کہیں تو اس کپڑے میں سے آدھا پھاڑ کے کیا ہے میں مہر دیتا ہوں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ہی تمہارے پورے سطر ڈھانپنے کے لیے، پورا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس میں سے تم آدھا پھاڑ دو گے تو نہ اس کے کام آئے گا نہ تمہارے کام آئے گا، پھر دیکھیں تم کیا کرو۔ کہا کہ اور کچھ ہے، کہا کہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ جاؤ پھر ڈھونڈو، اصل کیا ہے کم از کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آ جاؤ۔ تو صحابی گئے، پھر کچھ دیر بعد آئے، کہا کہ اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی مجھے۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے، بہت دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں صحابی اس آس میں لگا رہا کہ اللہ کے رسول کچھ کہیں گے، لیکن کچھ نہ کہے، اور آخرکار دیکھا کہ کچھ نہ ہونے کی وجہ شادی نہیں ہو۔ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
یہ ہے وہ بات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائی کہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو روزہ رکھے. کون سی استطاعت؟ لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں نہیں دے سکتا ہے، اتنا خلاش ہے، اتنا غریب ہے، تو اس کے لیے روزہ ہے، کچھ مہلت مل جاتی ہے. لیکن ہے تو شادی کر لو، یہی چیز اصل ہے. یہ سرپرستوں سے شادی کروا دو تم لوگ، انہیں کھلا نہ رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ سے کیا ہے، تمہاری عفت اور پاک دامنی پہ دھبا نہیں آتا، محفوظ ہو جاتے ہو. تو بہت دیر ہو چکی. جب وہ ساری مایوس ہو کے اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے رسول نے بلایا ادھر. کہا کہ اچھا قرآن میں سے کچھ ہے، یعنی کم از کم قرآن حفظ یا پڑھنا آتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میرے پاس سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ میں حفظ کیا ہوں. تو کہا کہ اسی قرآن کے بدلے میں تمہیں نکاح کر دیتا ہوں اس لڑکی سے، جاؤ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو قرآن سکھا دو جو قرآن تمہیں آتا. نکاح ہو گئے، نکاح شادی ہو گئی. کہاں کا حال، کہاں کا شادی خانہ، کہاں کے کھانے کی دعوت، کہاں کے 10 آئٹم، 15 آئٹم، پان بیڑا، پھر ساتھ میں کیا ہے مٹھائیاں 4 قسم کی، شروعات میں 2 قسم کے کھانے. کہاں ہے؟ کون سے اسلام پہ چل رہا ہے معاشرہ؟ کون سے اسلام پہ چل رہا ہے؟ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ اسوہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں کی اور اپنی بیٹیوں کی 4 شادیاں کروائی. مجھے بتاؤ 11 شادیوں کے نکاح میں کون سی دعوت ہوئی؟ 4 بیٹیوں کی شادی میں کون سی دعوت ہوئی سوائے مہر کے؟ ہاں ولیمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ثبوت ہے. لیکن نکاح کی کوئی دعوت کا تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی آئے، فرمایا کہ علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نظر تھی اور پہچان لیا کہ حضرت علی کے دل میں کیا ہو رہا ہے. نبات تھے نا سب سے بڑے، چہرہ شناس تھے، چہروں کو دیکھ کے اندازہ لگانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، بہت دن سے سوچ رہا ہوں، ہمت نہیں پڑ رہی. سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار، میں کہاں ڈر رہا تھا اور آپ نے مسئلہ حل کر دیا، آپ ہی نے پوچھ لیا. سب سے شہیدی بیٹی. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، ایسا بھی نہیں تھا. مکی دور ختم ہو چکا تھا، مدنی دور شروع ہو چکا تھا، غزوہ بدر ہو چکی تھی، مال غنیمت بہت آیا ہوا تھا اور پورے مکے اور مدینے کے اوپر دھاک بیٹھ چکی تھی. مسلمانوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت قائم ہو چکی تھی. مدینے کے بادشاہ بھی تھے ساتھ میں اللہ کے رسول. لیکن اپنی بیٹی کا نکاح، اگر اس کا کوئی ایک اشارہ بھی اگر ہوتا، نکاح کا کوئی شان شوکت والا نکاح یا کھانا یا دعوت والا نکاح، تو اپنی بیٹی میں نمونہ بتاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نہیں بتایا. کہا حضرت علی سے مہر دینے کو کچھ ہے؟ بہت بڑا ہمارے مغالطہ ہے اور بہت مشہور کر کے رکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت کے لحاظ سے اللہ کے رسول بھی ایک تکیہ، ایک چھاگل، ایک چکی، یہ چیزیں اس وقت کے لحاظ سے دی تھی. تو آج ہم واشنگ مشین دیتے ہیں، چٹائی دیتے ہیں، بیڈ دیتے ہیں، تو کیا غلط ہوا؟ اللہ کے رسول بھی تو اپنی بیٹی کو دیا تھا جہیز. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ایک پائی کا جہیز نہیں دیا تھا، ایک پائی کا بھی جہیز نہیں دیا تھا. یہ بالکل غلط سوچ اور مغالطہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت فاطمہ کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا. اور یہ بھی بالکل فاش غلطی ہے کہ 15 کم 600 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لیا تھا. ہرگز نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. لڑکا کما رہا ہے 5 لاکھ 1 لاکھ، مہر کتنا جی؟ 5000 500، اور ساتھ میں کتنا لین دین؟
وہ 500 رن ہم 100 رن، وہ 50 رن ہم 100 رن، وہ 100 رن ہم 150 رن. ارے بدبخت 150 رن دیتا لیتا تو ہے، لیکن مہر میں پھر لگاتا ہے 500 روپئے. جو دیتا ہے وہی مہر کیوں نہیں دے دیتا؟ میں سوال سیدھے سیدھے کرتا ہوں، مہر الگ لین دین الگ بنایا کس نے؟ لین دین ہے کیا بلا کا؟ کس چڑیا کا نام ہے لین دین؟ مہر جب دینا ہے، لڑکے والے کیا ہے 500 سورن 100 رن. جب تم 100 رن ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ لین دین ہے، تو مہر کیوں نہیں دے دیتے وہی 100 رن؟ مہر الگ سے دیتے ہیں 50 روپئے 100 روپئے کے برابر. آج کے زمانے میں یہی ہے حیثیت. 5000 کی کیا حیثیت ہے؟ 5000 میں کیا ہے، مہینہ نہیں خرچ ہوتا، تو یہ 5000 میں کیا ہے، لڑکی لے لیتا ہے. ارے 5000 جبکہ اس کی وسعت میں کیا ہے 100 رن کا مال ہے، دے سکتا ہے. وہ ایک طرف دے بھی رہا ہے لیکن مہر نہیں لکھواتا. اگر ہم پوچھتے ہیں کہ مہر لکھوا لے اسی کو، ہاں نہیں مولوی صاحب یہ مہر الگ رن دے کہ کل کے دن کچھ تو لے لینا پورا ملا کوئی نہیں، اچھے مہر دے لے نہیں سکتا نا. پوری پلاننگ پری پلان اللہ کی شریعت سے کھیلتا ہے بندہ، پری پلان کھیلتا ہے. حالانکہ لین دین کا کوئی تصور نہیں. دینا ہو تو مہر دے دو، سب کا سب دے دو. 15 کم 600 حضرت فاطمہ کا مہر کس نے کہا تم سے؟ حضرت علی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اصل میں جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے اور مضمون مجھے اتنا دیا گیا ہے کہ اب مجھے کیا ہے، گویا کہ سمندر میں کوزے کو بھر دینے کے برابر ہے. لیکن مجھے بولنا ہی ہے، انشاءاللہ کچھ ٹاپک رہ گئی تو میں رات میں کنٹینیو کر لوں گا. تو غلط کہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن پوائنٹ کی بات بتا کے ختم کر. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. خود اللہ کے رسول نے یاد دلایا، جو بدر میں تمہیں زرہ ملی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول جنگی سامان ہے، اسے کیا کروں گا میں؟ کہا کہ وہی بیچ کے مہر دو. تو وہ لے گئے، بیچے، 470 درہم میں بکی. اور 470 درہم تقریباً آج کے 75,000 روپئے 1 لاکھ روپئے قریب ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے مہر دیا. 15 کم 600 مہر نہیں تھا اس زمانے کے لحاظ سے. 400 درہم دیے، حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے 400 سے 500 درہم دیا ہے، مہر دیے. کسی بیوی کو کیا ہے 500 یا 400 سے کم مہر نہیں دیا، جو کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے 50,000 روپئے سے بڑھ کر ہی ہوتے ہیں. تو 10,000 5,000 کا معاملہ کبھی نہیں رہا. حالانکہ تنگدستی کے لحاظ سے اس وقت حضرت علی سب سے زیادہ تنگدست تھے، ہونے کے باوجود بھی مہر جو دیا وہ بہت بڑھ کے دیا تھا، 75,000 روپئے کے قریب، 470 درہم. اور جب اللہ کے رسول نے وہ لے لیا مہر، تو اس مہر میں سے ہی کچھ پیسے نکال کے کہا جاؤ فاطمہ کے لیے ایک تکیہ خرید لو، ایک چکی خرید لو، تھوڑی سی خوشبو خرید لو، یہ فاطمہ کو پسند ہے. تو وہ مہر کا پیسہ تھا جس سے حضرت علی کو خود خریدنے کے لیے کہا گیا کہ جاؤ خرید کے لا کے رکھو. اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے 1 پائی بھی نہیں دی تھی. جہیز اللہ کے رسول نے 1 پائی بھی نہیں دی تھی. اگر تمہیں اتنی خواہش ہے دینے کا تو پہلے مہر طے کرو بچے کا، پھر اس کے بعد کہو کہ نکاح سے پہلے ہی مہر دے دو. بات چیت ہو گئی، مہر پہلے بھی دے سکتے ہیں. ہاں مہر معجل بھی ہے مؤجل بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا معجل اور مؤجل، تاخیر سے بھی پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو پہلے لو اور اسی پیسے سے لینے کے بعد بولو بیٹا تجھے جہیز چاہیے نا، پہلے مہر دے دے، پھر تو بھی آ شو روم کو جا کے بتا یہ ہونا تیرے مہر کے پیسے میں اگر مجھے راضی ہے تو میں لے کے تیرے گھر پہنچا لیتا ہوں. مانے گا کوئی لڑکا؟ مانے گا؟ قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ مانیں گے؟ ہم نے مذاق بڑھا لیا ہے، اللہ رحم کرے. مسلمانوں شادی یہی ہے، بس مہر دینا، لڑکے لڑکی والوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا، 2 عادل گواہ ہونا، بس شادی ہو گئی. 4 لوگ جمع ہو گئے تو بس کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دی حضرت علی نے. پھر اس کے بعد جیسے ہی اگلی نماز آئی، پتہ نہیں وہ مغرب کی تھی یا عصر کی تھی یا عشاء کی تھی، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، ایسے ہی فاطمہ کا نکاح پڑھوانا ہے. نہ کوئی دعوت، نہ کوئی بلاوا، نہ کوئی رخے، نہ کیا انہوں نے انتظار کرو ماموں نہیں ہے. قاضی آ جاتا، ماموں نہیں ہے کہتے آدھا گھنٹہ بیٹھو. چچا نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو.
فلاں نہیں ہے نو بیٹھو، یا قاضی نہیں آیا بیٹھو، بعد میں سب آ گئے دلہا نہیں آیا 1 گھنٹہ بیٹھو. یہ ہماری شادیاں ہیں. اور بلانے میں کیا ہے، ایک رخہ 10 روپیے، ذرا شاہانہ انداز ہو تو 25 روپیے، اور زیادہ ذرا بڑی سیڑھی ہے تو ایک رخہ 50 روپیے. وہ کیا کرتا جی، وہ یوں دیکھتا پھینک دیتا. اچھا کب ہے تاریخ؟ اچھا 50 روپے کا رخہ کی، اوکے شادی تک میں جیب میں سے رکھ لے وہ پھرتا ہوں، بولتا ہوں کبھی 50 کا چھاپو 100 کا چھاپو، وہ ایک نظر دیکھتا اور اس کے بعد پھینک دیتا. اس کے لیے تم نے کیا ہے 50 روپے کا ایک رخہ بنایا. کون کہا رخے میں دینا؟ آج واٹس ایپ پہ دے دو نا، واٹس ایپ پہ الا بلا لکھ کے بھیجتے، شادی بھی لکھ کے بھیج دو، آنے والے لوگ آ جاتے، شادی کر لو. کون سی شادی رک جانی ہے؟ اچھا کام نہیں کریں گے کبھی ہم واٹس ایپ سے. ہاں جی اچھی، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. مسلمانوں بہت سی باتیں اور ہیں، لیکن معاشرتی اعتبار سے جو غلط، اللہ کے رسول نے کوئی دعوت نہیں دی، اور جو لوگ تھے انہی پر کیا ہے نکاح پڑھوا دیا. اور خود حضرت علی سے کہا کہ جاؤ میں فاطمہ کو گھر چھوڑ جاتا ہوں رات میں آ کے. مسئلہ ختم، رخصتی ہو گئی. نہ بینڈ باجا، نہ جلوہ حلوہ، نہ مانڈی، نہ کیا ہے پوری، کچھ نہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا نکاح. کوئی معمولی عورت نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم اور تم کس کھیت کے مولیے پہ نہیں کر سکتے؟ تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی، تمہاری وقار میں کمی آ جائے گی. اور عجیب بات دیکھیے نا، یہ بدبخت جتنا لیتا ہے اس کی کوئی لکھا پڑھی نہیں. جہیز کے نام پہ، گھوڑے کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، جوڑے کے نام پہ کیا کیا لیتا، لاکھاں کا لیتا، کوئی لکھا پڑھی نہیں. انہیں جو دیتا رقم 100 کی 50 کی آج کے لحاظ سے اسے برابر لکھتا. یہ کون سی اگریمنٹ تھی؟ یہ کون سا انصاف؟ 5000 روپیے مہر کے عوض نکاح کیا. اچھا 5000 روپیے مہر کے عوض نکاح کیا نا، اندر 10 لاکھ روپیے جوڑے کو لیا نا، وہ بھی لکھ 10 لاکھ روپیے میں لڑکی سے لیا، سیدھا اندر جیل کو چل جانا ڈوری کیس میں. لکھتا کل کو نہیں لکھی نا، دیتا تو فقط لکھتا، لیتا تو لکھتا کیا کہ لکھتا نہیں. ایک اگریمنٹ بنا اسے بھی، اتنی چیزیں گھر سے لیا میں عورت کے گھر سے، کل کے دن کیا تھا لڑائی ہو لے جاؤ پولیس اسٹیشن میں رکھو، سیدھا پکڑ کے لے چل جائیں گے. ہاں ناجائز طریقوں کو چھپ چھپا کے ہی کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے سمجھ لو مسلمانوں جہیز ناجائز ہے. سب سے بڑی دلیل ناجائز کیوں ہے؟ اگر جائز ہے تو بانڈ پیپر پہ لکھ کے لو. میں دیکھتا ہوں کس کی جرأت ہے لینے کی. اگریمنٹ کر کے لو. نہ شریعت مانتی ہے، نہ گورنمنٹ مانتی ہے، نہ معاشرہ مانتا ہے اس کو، لیکن اندر چھپ چھپاتے سب چلتا ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.